بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں مسز سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اسٹوڈیو 649۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور شیش علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق ادریس علیہ السلام کی ولادت بابل یعنی موجودہ عراق یا مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام خنوق تھا، جبکہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کا حضرت شیش علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تعلق تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام اور شیش علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے قلم کے ساتھ لکھا اور لوگوں کو کتابت سکھائی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا حلیہ کچھ یوں بیان کیا ہے: پورا قد و قامت، خوبصورت، خوبرو، گھنی داڑھی، عمدہ اوصاف کے مالک، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیاں، دبلے پتلے، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، سنجیدہ اور متین، چلتے ہوئے نظر نیچی، انتہائی غور و فکر کے عادی، غصے کے وقت سخت غضبناک، باتیں کرنے میں شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کرنے کے عادی۔ بحیثیت مسلمان ہر انسان کا فرض بنتا ہے کہ اس کو اللہ کے انبیاء علیہ السلام اور ان کی زندگیوں کا علم ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اسی جذبے کے تحت آپ کے لیے قصص الانبیاء کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ انبیاء کے قصص پر مشتمل ان ویڈیوز کو شوق اور دلچسپی کے ساتھ دیکھا اور سنا کریں۔ جزاک اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کے بعد ان کی قائم کردہ شریعت، حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیش علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں وعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ ادریس علیہ السلام شیش علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے۔ چونکہ ادریس علیہ السلام رسول بھی تھے، اس لیے اللہ کی طرف سے ان پر مستقل شریعت نازل ہوئی، جس کی تشریح اور تفصیل کر کے لوگوں کو احکام الہی سے آگاہ فرماتے۔ ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مفسدین ایمان والوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے، اور سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دیا۔ ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔
غنیمتیں حاصل کی اور دشمنوں کو قیدی بنایا، لیکن غنیمتیں اور قیدی ان کے لیے حلال نہیں تھے۔ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسول ہیں جن کے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد سب سے پہلے ادریس علیہ السلام نے ہی کیا۔ انہوں نے جہاد کے لیے سب سے پہلے ایک لشکر تیار کیا، پھر اس لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ پیادوں پر مشتمل تھا، دوسرا سواروں پر۔ چنانچہ بھرپور تیاری کے بعد ادریس علیہ السلام نے قابیل کی قوم پر چڑھائی کر دی۔ حق و باطل کے درمیان زبردست معرکے ہوئے۔ آخرکار ادریس علیہ السلام نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، ان کا بہت سا مال و اسباب لوٹ لیا اور لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا ذکر قرآن مجید میں نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے ان کی سیرت کے بارے میں اپنی کتاب قرآن مجید میں اشارتاً ذکر فرمایا ہے۔ مثلاً سورہ مریم آیت نمبر 56 اور 57 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کر، وہ بھی نیک کردار نبی تھے، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ ان کے بلند مرتبے کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وہ چوتھے آسمان پر بلند مقام پر فائز تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن مجید کی اس آیت جس کا ترجمہ ہے ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا، کہا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے نیک اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ اس سے مراد اس زمانے کے تمام بنی آدم ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تو ملک الموت نے پوچھا، حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہیں۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واہ، تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے روح چوتھے آسمان پر قبض کر لوں، تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچو بچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے، پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ ابن ابی حاتم نے بھی اسی آیت کی تفسیر کے ذیل میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا، ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو کہ میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتے کے ساتھ ہی تھے۔ فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا، جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا کہ آپ مجھے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی۔
حضرت ادریس علیہ السلام کی موت کو لے کر کافی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ایک روایت تو یہی ہے جس کا ابھی ذکر ہوا کہ آپ علیہ السلام کی چوتھے آسمان پر وفات ہوئی۔ بعض کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام جنت میں زندہ موجود ہیں۔ بہرحال اللہ ہی بہتر علم رکھتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب کا علم بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ علیہ السلام نے ہی متعارف کروائے اور اسلحہ بھی آپ علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے وعظ و خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے یہ سب روایات جو ہم نے آپ کے گوش گزار کی، اب آپ علیہ السلام کہاں اور کس حال میں موجود ہیں، جنت میں یا کسی آسمان پر ہیں، یہ سب اللہ ہی کے علم میں ہے۔ ویڈیو کیسی لگی اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔